شاعر نے کہا تھا کہ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔ اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب، بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ حضرت زینب کو ہمارا سلام ہو، حضرت زینب کی استقامت کو ہمارا سلام ہو۔ حضرت امام زین العابدین کو لا کر کے باہر بٹھا دیتی ہیں، خیموں کے اندر آگ لگاتی گئی۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی، جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا۔ حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں، ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا، تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے، جمعے کی نماز کا وقت تھا، جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا، میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب کا کردار دیکھو، حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو، حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو مسلمانوں۔ میدان کربلا کا حال سنو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے، آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں، پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ، پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے۔ ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے، کوئی ناجائز کام نہ کرے، کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے، آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ کے کلمہ طیب پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور فجر کی نماز میں اٹھ جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنا بڑا اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز پڑھو۔ حضرات گرامی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کا حضرت زینب حکم دیتی ہیں۔ حضرات رات کی اندھیری چھا گئی تھی، اب یزیدیوں نے سوچا یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب ان کو کھانا اور پانی تو ملا نہیں ہے، چلو اب یہ عورتیں بچی ہیں ان کو کھانا اور پانی بھیج دیتے ہیں۔ اب یزیدیوں نے سوچا کس کے ہاتھ بھیجیں، تب حضرت حر کی بیوی کو پسند کر کے لائے، پٹا کر کے لائے، بولے چلو تم ہی جا کر کے کھانا بھجوا سکتی ہو، ورنہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ زینب تلوار لے کر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، فرما رہی تھی میری رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، ہے کوئی آئے ذرا میرے سامنے۔ تلوار ہاتھ میں لے لی تھی مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار، مولا علی شیر خدا کی لاڈلی بیٹھی ہے، کوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حر کی بیوی کو کھانا دیا، پانی دیا، کہا جا کر کے تم ہی دے کر کے آؤ۔ حضرات گرامی، اب حر کی بیوی آتی ہیں، حضرت زینب نے کہا کون ہے وہیں پر رک جائے، اس نے کہا میں حر کی بیوی ہوں، کہا کس لیے آئی ہو، کہا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا جب پانی کی ضرورت علی اصغر کو تھی تب تم کہاں تھی،
جب پانی کی ضرورت سکینہ کو تھی تب تم کہاں تھی؟ اب تو پانی کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے، اب تو کھانے کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے۔ حر کی بی بی نے کہا کہ میں تم سے اپنے شوہر کی شہادت کا بدلہ مانگتی ہوں، میرے شوہر نے جو امام حسین کی محبت میں جام شہادت نوش کیا ہے مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ کھانا اور پانی تمہیں لینا پڑے گا۔ حضرت زینب نے لیا، برابر میں رکھ دیا۔ حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، سکینہ کو ہوش میں لاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہے بیٹی سکینہ لے یہ پانی پی لے۔ حضرت سکینہ نے کہا کیا ہمارے چچا بس پانی لے کر کے آ گئے ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ یزیدیوں کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹی ہم پانی کیسے پیے؟ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے بڑوں کو کھلاؤ تب کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو پہلے بڑوں کو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ۔ حضرات گرامی حضرت زینب سے سکینہ نے کہا اچھا نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ۔ حضرت زینب نے کہا ہاں بیٹی۔ حضرت سکینہ پانی کا گلاس لیتی ہیں، میدان کربلا کی طرف دوڑ رہی تھی۔ حضرات گرامی حضرت زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی زینب میں اپنے ایک ہیرے کو تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، جہاں شہداء کے جسم رکھے ہوئے تھے وہاں حضرت سکینہ پہنچی اور جسموں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ حضرت زینب حضرت شہربانو پیچھے سے پہنچ گئی، فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ تب حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک ہیرا لے کر کے آئے تھے، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک نگینہ لے کر کے آئے تھے، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک قیمتی موتی لے کر کے آئے تھے، وہ موتی ہمارا میدان کربلا میں کھو گیا، وہ ہیرا ہمارا میدان کربلا میں کھو گیا۔ تمام شہداء کے جسموں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر کے حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب نے کہا بیٹی کیا ملا؟ تبھی اچانک حضرت سکینہ نے آواز بلند کر کے کہا ہاں میری پھوپھی زینب مجھے میرا ہیرا مل گیا ہے، مجھے میرا نگینہ مل گیا ہے، مجھے میرا موتی مل گیا ہے۔ حضرت اصغر کے جسم کو نکالتی ہے حضرت سکینہ اپنے گودی میں رکھتی ہے، ارشاد فرماتی ہے اے میرے بھائی علی اصغر، پھوپھی زینب فرماتی ہے کہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو پلاؤ تب پیو۔ ہم جب مدینے سے چلے تھے مکے آئے تھے، مکے سے کربلا آئے ہیں، تم سے زیادہ چھوٹا اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہیں آئے تھے۔ میرے بھائی یہ پانی پی لو۔ کسی نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ ظالم یزیدی میدان کربلا سے چلے ہیں، امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پہ بلند کر دیا، تمام شہداء کے سروں کو نیزے پہ چڑھا لیا۔ اب یہ ظالم کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک ایک نیزے پہ تھا اور سب سے اونچا سب سے بلند نیزہ امام حسین کے سر مبارک والا نظر آ رہا تھا۔ تب حضرت زینب فرماتی ہیں اے شمر مردود دیکھ لے، تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا ہے کہ تو نے نبی کا ونش ختم کر دیا ہے، تو نے نبی کے خاندان کو ختم کر دیا ہے، تو نے نبی کے خاندان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ ارے دیکھ لے ظالم، تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ارے دیکھ لے میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا۔ میرے بھائی کا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ تاریخ سنتے ہوئے چلے، اب یہ سر چل رہا ہے، راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے، کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا، وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں۔ اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اس راہب نے کہا کہ کس کا؟ کہا یہ ان کا نام حسین ہے۔ اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟
जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उसी नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा 10,000 दिरहम दूंगा तुम्हें मैं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। ये आका हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ तब भी मेरा आका हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक को मैदान करबला में देखा था और सर को नेज़े पे बुलंद देखा था तब हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई क्या इसी दिन के लिए तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे? ए मेरे भाई जब मदीने से तुम लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के बढ़े थे तब पर्दे के एहतिमाम के साथ चले थे। ए मेरे भाई आज अपनी बहन को तन्हा छोड़ दिया, ए मेरे भाई आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। तो मेरे आका हुसैन के बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जा करके लिपट जाती हैं और कहती हैं, मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेज़े पे बुलंद था, आवाज आती है, मेरी बहन ज़ैनब तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है, तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे तेरे भाई का सर करबला में, तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रह रहा है लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तेरा भाई तेरे साथ साथ चल रहा है। अब कूफे के पास करीब पहुंचने वाले थे, उस गिरजा घर के राहिब ने कहा था 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच ही में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए। लेकिन आओ तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया मेरे आका हुसैन का, जिसमें अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है, दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था साफ करता है, करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है, ए मेरे आका हुसैन आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों, सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने जियाद जालिम ने कहा था अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वही काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेरास समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीबी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था। जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है।
ارے جس کے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضرات یہ وہ مقدس اور پاک باز بیبیاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا, لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں, سر پہ چادر نہیں ہے. ظالم یکے بعد دیگر